السلام علیکم، میرا نام عدنان احمد ہے اور آج کا ٹاپک ہے جی لڑکے اور لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، پاکستانی سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے۔ کولیکٹیو سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ انڈیویجول سوسائٹی سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ہم ویسٹرن کلچر کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ لڑکیوں کی شادی ان ٹائم کیوں نہیں ہوتی؟ ذات پات کا نظام، برادریزم کا نظام، یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کی برادری دیکھی جاتی ہے جی، آپ کی ذات دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا معاشی طور پہ آپ کس لیول پہ ہیں یہ بھی ڈیفینیٹلی دیکھا جاتا ہے۔ لڑکا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کما رہا ہے تو کیا کما رہا ہے۔ مطابق 48% عورتیں ہیں ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور 52% مرد حضرات کی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا کوئی مناسب رشتہ، جس طرح کا رشتہ ان کے والدین کو چاہیے ہوتا ہے خواتین کے، وہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اب ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان کی شرائط کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ بچہ ایجوکیٹڈ ہو، ہینڈسم ہو، انکم اچھی ہو، فورن میں سیٹل ہو تو زیادہ بہتر ہے، ادھر بھی ہے تو کاروبار اچھا تگڑا سا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دونوں پڑھے لکھے بھی ہوں اور آپ کی شادی کامیاب ہو جائے، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، جو کہ کامیاب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پڑھی لکھی ہے لڑکا، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، پھر اپنی برادری کا ہونا چاہیے، کاسٹ کے علاوہ ہم نے شادی نہیں کرنی۔ اب اس طرح کا میچ جب آپ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو پھر بڑی دشواریاں آتی ہیں آپ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ہر کام آپ کی مرضی کا ہو، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ رشتہ آپ کی مرضی کا مل گیا، ہو سکتا ہے اس کے نتائج خدا نہ خواستہ وہ نہ نکلیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی مرد حضرات پہ۔ مرد حضرات باہر ہیں، کیا جی ڈاکومنٹس کے چکر میں یورپ کنٹری میں چلا گیا ہے بیٹا ہمارا، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ 10 سال کے بعد آتا ہے، 40 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے۔ اب ان کو جوان بھی چاہیے، لڑکی پڑھی لکھی بھی ہونی چاہیے، خوبصورت بھی ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کی لسٹ انہوں نے بنائی ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا بوڑھا ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ، 40 سال عمر ایک جوان کی نہیں ہوتی، وہ بڑھاپے کی نظر ہو چکا ہوتا ہے، 10 سال بڑھاپے کے وہ گزار چکا ہوا ہے ایوریج ہماری سوسائٹی میں۔ اگر یورپ میں تو ہو سکتا ہے اگر لکیلی وہ 70-80 تک پہنچ جائے۔ لڑکی خوبصورت بھی ہو جی، پڑھی لکھی بھی ہو، اپنی کاسٹ کی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہائٹ اس کی اتنی ہونی چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب جو لسٹ آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی تو خواتین ہمارے معاشرے میں ہیں ہی بڑی کم۔ خوبصورت جوان میرے جیسے مذاق کر رہا ہوں، آپ کو نہیں ملتے۔ یو ہیو ٹو اسٹرگل ریئلی ہارڈ۔ جو کماتا بھی ہو، لمبا چوڑا بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، انگریزی بھی اچھی بولتا ہو، اردو شستہ بولتا ہو، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہو، تو بھائی کتنے بندے، کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد؟ آپ ایک جاہلوں کی لنکا میں رہ رہے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئلے کی کان میں گھسے ہوں اور وہاں سے ہیرا نکال کے اندر سے لانا ہے، تو میرا بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ خدا را حقیقت کے قریب ہو کے سوچیں، آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کی شادی کروائیں، ریزنیبل سا لڑکا یا لڑکی جو آپ کو ملتا ہے، اپنی کمپیٹیبلٹی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ ذات پات کے چکر سے نکلیں، فقہ کے چکر سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی پوچھ ہونی ہے ادھر۔ زندگیاں برباد نہ کریں، کبھی بھی زیادہ پڑھی لکھی خاتون کو کم پڑھے لکھے بندے کے ساتھ صرف اس کا پیسہ دیکھ کے، کاروبار دیکھ کے ان کے رشتے نہ کریں، شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ جو بیٹی اس گھر جا رہی ہے وہ انٹرنلی سیٹسفائی نہیں ہو، نہیں ایک دوسرے کو اس طرح سے لائک نہیں کریں گے، فیسینیٹ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی پڑھی لکھی خاتون، میرا ذاتی ماننا ہمارے معاشرے میں یہ ہے، کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ کسی انڈر میٹر کے ساتھ شادی کرے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کی اپنی پریورٹی پیسہ کاروبار نہ ہو سکتا ہے وہ خوش بھی رہے، بٹ دا ریالٹی از دیٹ یو شوڈ سی دا سرکمسٹانسز وچ آر ان فرنٹ آف یو، ٹھیک ہے، ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی بیٹی 35 سال کی ہو گئی اور آپ کا جناب سلیکشن کا کرائٹیریا ادھر ہی آپ نے فکس کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کو نہیں ملنی۔ اس چکر میں آپ نے اپنی بیٹی کو بوڑھا کر دیا ہے یا بیٹے کو، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی ریزنیبل رشتہ، کمپیٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک خاص عمر سے آگے نکل گیا ہے تو اس کی شادی کر دیں، بس جس طرح کا رشتہ ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو رشتہ آپ چاہ رہے ہیں ویسا اویلیبل نہیں ہے، ہوتا ہے۔ بعض لوگ گھر آ کے
बेचारे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के रिश्ते मांग रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपकी कास्ट के नहीं होते आप नहीं देते हो। तो अफसोस होता है ना ऐसे ऐसे हालात देख के, ऐसे वाक़यात अपने मुआशरे में देख के। ठीक है, आपने एक जनाब डायामीटर बनाया हुआ है, उसमें फ़िक्स करना है आपने अगले बंदे को, इसमें फ़िट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो रिजेक्ट है, तो बैठे रहो फिर ऐसे। अब चंगा जा रिश्ता जो है ना, वो चंगे से बहुत हैं, लेकिन आपको चंगा नहीं लग रहा वो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका जो नॉर्मल आपने बनाया हुआ है ना, वो एक सांचा, उसमें कोई फिट नहीं आ रहा, और किसी ने आना भी नहीं है माजरत के साथ। खुदा रहा हमारा माशरा बेरारवी का शिकार होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने तबाही मचाई हुई है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप होती है, आप अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, उसे खुला माहौल देते हैं, जब वो कहती है मैंने इससे शादी करनी है, फिर आप अपने अना का मसला बना के बैठ जाते हैं, नहीं जी हम नहीं कर सकते। उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था तो किसी ख़वातीन वाली यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपने एडमिशन देना था, को एजुकेशन में आपने पढ़ाया है, वहाँ पे उसे कोई अच्छा लगने लगा है, उसने कहा मैंने इसे शादी करनी है, आप मुकर रहे हैं, एक अजीब किस्म की बहस घर में शुरू हो जाएगी। ठीक है, और मर्द हजरात जो हैं वो इन टाइम शादी करें। आप क्या चाहते हैं कि आप, मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं हमारे माशरे में। ख़वातीन से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी बहनों से जो देख रही हैं मुझे, ठीक है, आपके लिए जन्नत से कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आपने जो अपना माइंड सेट अगर 4 जमातें आप पढ़ गई हैं ना, तो अपने मयार को थोड़ा सा कम करें। ठीक है, 90% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की तह से भी नीचे जो है वो ज़िंदगी बसर कर रही है। आपका मयार जनाब बना हुआ है 7वें आसमान पे कि बस जी वो इस तरह का होगा तो होगा, बस वो मेरे ख्वाबों का शहज़ादा मुझे मिल जाए। वो कोई नहीं मिलना, आपको लिख के दे दूँ। अपना मयार ज़रा कम करें। वैसा फॉर एग्जांपल कोई लड़का मिल भी जाता है, रिश्ता मिल भी जाता है आपको, वो आपको देखता है, वो कहता है जी ये मेरे मयार की नहीं है, वहाँ पे आपका क्या रह जाएगा? मसलन आप क्या समझते हो, मुझे ये बताओ, मैं लड़के लड़कियाँ दोनों से मुहातब हूँ, कि आप बड़े हैंडसम हो, ठीक है, या आप मेरी तरह की एवरेज शक्ल के हो, ठीक है, और आपको जनाब हूरी कोई मिलेगी, ज़रूरी नहीं है, या बहुत खूबसूरत लड़की आपको कोई मिल भी जाती है, रिश्ता भी हो गया, आपको पता चले इस बेचारी को तो अंडा पकाना भी नहीं आता, आप ज़रा सुगड़ टाइप बंदे हैं, आप चाहते हैं कि अमूर ख़ानादारी सारे आते हों, उसको कुछ भी नहीं आता, वो लाडली रही है पीछे, उसे तो चाय बनानी भी नहीं आती, बन गया ना मसला। तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, बात बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, जो कि नाकाबिले बयान है। शहरों में थोड़ा सा ट्रेंड इस तरह से मुख्तलिफ है गाँव के हवाले से, कि लोग चलो ज़ात पात के उस सर्कल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते जा रहे हैं, और बड़ी खुशाइंद बात है, ठीक है। लेकिन अभी भी असी जी बट होने हैं, असी जी गुजर होने हैं, असी जी जट होने हैं, वो राई होंगे ने, असी नहीं कर सकते, अही चौधरी बंदे, वो कमी, वो खुदा के लिए यार कहाँ पे जा रहे हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जट थे, राई थे, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ कर, बट थे, वो कौन थे? वो अपना लेवल मयार, अपना थ्रेशोल्ड नीचे लेके आए। मर्द हजरात हैं या औरतें जो अपनी एज समझते हो ना 40 से ऊपर क्रॉस हो गई है, अपने आप को ज़रा ठंडा कर दें, ठीक है ना, नीचे ले आएँ अपने मयार। अगर आपने किसी के मुंह लगना है, किसी के साथ शादी करनी है, तो कि ससुराल में जाके हालात और होते हैं, आप जब अपने घर में बैठी होती हैं हालात और होते हैं। इन चीज़ों को समझ के अगले घर जाइएगा। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, उसने जो कुछ आपके नसीब में लिखा हुआ है आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप अपने दिमाग को पहले तो ज़मीन पे लेके आएँ। ये जो आसमान पे लोग उड़ते हैं ना, हवा में हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार हैं, ठीक है, और परवाज़ जारी होती है जनाब आपकी, ठीक है, पर खोल के आप आसमानों में, क्या है जी 2 टके आपकी जेब में होते हैं, मकान ज़रा अच्छा बना होता है, आप चाहते हैं कि मैं आसमान पे उड़ रहा हूँ जनाब, और ऊपर से ही मैं कोई हूर खींच के नीचे ले आऊँगा, ऐसे नहीं होता। एक आम सी लड़की, आप एवरेज अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके से मैं मुहातब हूँ, मैं अपर एलीट क्लास मुझे कौन सुनेगा यार, किसके पास इतना टाइम है, ठीक है। एलीट क्लास ने क्या करना है उन्हें बड़ा पता होता है, ठीक है, कुछ तो वो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें पता होता है हमने किस तरह क्या अपनी ज़िंदगी में चलाना है, और 2 3 4 शादियाँ करना उनके लिए प्रॉब्लम भी कोई नहीं है ऐसा सच। मैं अपने उन नाजरीन से मुहातब हूँ जो इस मुआशरे का, प्रागिंदा मुआशरे का हिस्सा हैं। ये दकियानूसी सोच अपने जहन से निकालें
اور جینے دیں. وہ بیچارے ان کی جوانی گلتی جا رہی ہے, آپ کے جناب معیار ہی پورے نہیں ہو رہے. خدا را اپنے حالات رحم کریں اور اپنی اولاد پہ رحم کریں. میں والدین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور اولاد اپنی اوقات میں رہے. بلا وجہ کی ضد والدین سے کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آپ نے زندگی گزارنی ہے, اچھی زندگی گزارنے کا آپ یو شوڈ ہوپ فار اے گڈ لائف اینڈ یو شوڈ میک دا اسٹینڈرڈ اے بٹ لوور. اپنے مقابلے کے بندے کے ساتھ آپ شادی کریں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ایک پی ایچ ڈی لڑکی کو آپ جناب انڈر میٹر کے ساتھ شادی کروا دیں, ٹھیک ہے, یا ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے اس کو کسی کوچوان کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں. بات کرنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پریکٹیکل چیز ہوتی ہے, جو ہو جانی چاہیے, اسے ہو جانا چاہیے. اب آپ کے معیار پہ کوئی پورا ہی نہیں اترتا یار. ہر بندہ چنگیز خان بنا ہوا ہے کہ جی میں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی میں شادی نہیں کروں گا. تو بیٹھے رہو ایسے ہی, پھر رو کس بات پہ رہے ہو. حقائق کو سامنے سے دیکھ کے نا منہ پھیر لینے سے حقائق بدل نہیں جاتے. حقائق اپنی جگہ پہ اسی طرح کھڑے ہیں, پاؤں پہ جم کے. حقائق سے انحراف کر کے نا تو آپ باغی ہو سکتے ہو. حالات بدلیں گے تو اللہ بدلے گا. حالات نے جب بدلنا ہوتا ہے تبھی وہ بدلتے ہیں. آپ کی مرضی سے حالات نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے, میری بہت کڑوی باتیں تھیں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. باتوں کا برا نہیں منانا, ان کو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. میں تھوڑا سا جذباتی انداز میں باتیں کرتا ہوں, اس کے لیے معذرت. لیکن یہ ہے کہ اپنی اولاد پہ رحم کریں اور اولاد اپنے والدین پہ رحم کرے. زیادہ اونچے معیار نہ رکھیں. بے شمار رشتے اویلیبل ہیں, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. آپ ان کی شادیاں کریں, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. بدکاری سے بچیں گے وہ لوگ. نوجوان جو ہیں ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے. اب میں وہ نہیں ادھر ڈسکس کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کی پوری توجہ کی ضرورت ہے اپنی اولاد کو, اور اولاد کو چاہیے کہ وہ ان ٹائم ڈیسیجن لیں, اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں. کوئی بھی ریزنیبل آپ کو رشتہ ملتا ہے آپ شادی کر لیں, اللہ خیر صلاح, اور انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں. آپ اپنی مرضی بھی کرتے ہو نا کہ جی میں نے یہ کرنا تھا, سارا کچھ آپ کے سٹینڈرڈ کا بندہ بھی مل گیا, بندی بھی مل گئی ہے, سب کچھ ہو گیا. شادی کے بعد کمپیٹیبلٹی پھر نہیں ہوتی. آپ نے سٹینڈرڈ تو دیکھ لیا ایک دوسرے کا, جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا پیچا صحیح پڑ گیا ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ شادی صحیح ہو گئی ہے. ٹھیک 2 ماہ کے بعد بس بدمزگی شروع. لڑکی یہ نہیں کرتی, لڑکا وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی, مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انفارچونیٹلی, گاڈ فاربڈ, طلاق. تو سٹینڈرڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے طلاق منظور ہے آپ کو. لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ یار سٹینڈرڈ کو گولی مارو. بچہ پڑھا لکھا ہے, خوش شکل ہے, بچی بھی پڑھی لکھی ہے, آسانی سے زندگی گزار لیں گے یار. چلو کچھ نہیں تو ٹیوشن ہی پڑھا کے اپنا نظام چلا لیں گے. پڑھے لکھے تو ہیں نا, کم از کم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ تو کر لیں گے نا. یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. اس ٹاپک میں بہت ساری ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے اجازت چاہوں. اف یو تھنک کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے, کوئی بھی سجیشن آپ کو ملی ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, شیئر کریں اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا. اور انشاءاللہ میں کسی اور دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میرا نام عدنان احمد ہے. اجازت چاہتا ہوں. خدا ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. اللہ حافظ.